السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23 یعنی 23 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا؟ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کے ایک ایسے رویے کی طرف توجہ دلائی ہے جو شروع سے لے کر آج تک پایا جاتا ہے، انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ پہلی چیز تو انسان ہر دور میں، ہر بستی میں، ہر آبادی میں کسی نہ کسی خدا کا تصور رکھتا چلا آ رہا ہے۔ شروع سے جب سے انسان آیا اس دنیا میں آج تک کوئی اصلی ہے خدا کو پوچھتا ہے جو ایک خدا واحد لا شریک ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو بتوں کو خدا سمجھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کچھ مری ہوئی ہستیوں کو خدا سمجھتے ہیں، الہ سمجھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کچھ اور چیزوں کو اپنا الہ سمجھتے ہیں، انداتا سمجھتے ہیں، اور پھر ان کی وہ پوجا کرتے ہیں اور ان کے خاطر سب کچھ کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے ایک اور خدا کی طرف۔ یعنی یہ تو بہت سارے خدا ہیں جن کی انسان پوجا کرتا چلا آ رہا ہے شروع سے لے کے آج تک، لیکن ایک اور اہم خدا جس کی طرف انسان کی توجہ کم جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وہ تمہاری خواہش نفس ہے۔ یعنی بہت سے ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں جو اپنے خواہش نفس یعنی اپنی دل کی خواہش کے مطابق کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں۔ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خواہش کے غلام ہو کے رہ جاتے ہیں۔ یعنی وہ جو خواہش کریں وہ چاہتے ہیں کہ وہ پوری ہو جائے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ یہاں تک نوبت آتی ہے کہ پھر انسان اس خواہش کا غلام بن جاتا ہے۔ اس کی تھوڑی تفسیر مولانا نے اپنے حاشیہ نمبر 30 میں تحریر فرمائی ہے۔ آپ لکھتے ہیں خواہش نفس کو خدا بنانے سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہش کا بندہ بن کر رہ جائے۔ جس کام کو اس کا دل چاہے اسے کر گزرے، خواہ خدا نے اسے حرام کیا ہو، اور جس کام کو اس کا دل نہ چاہے اسے نہ کرے، خواہ خدا نے اسے فرض قرار دیا ہو۔ جب آدمی اس طرح کسی کی اطاعت کرنے لگے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا معبود خدا نہیں بلکہ وہ ہے جس کی وہ اس طرح اطاعت کر رہا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ زبان سے اس کو اپنا الہ اور معبود کہتا ہو یا نہ کہتا ہو۔ یعنی وہ تسلیم تو نہیں کرتا کہ یہ خواہش میں میں تابع ہوں، اس کا غلام ہوں، لیکن یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ یہ میرا خدا ہے، لیکن عملی طور پر اس کا رویہ یہی ہوتا ہے، اور اس کا بت بنا کر اس کی پوجا کرتا ہو یا نہ ہو۔ اس لیے کہ ایسی بے چوں و چرا اطاعت ہی اس کے معبود بن جانے کے لیے کافی ہے۔ اور اس عملی شرک کے بعد ایک آدمی صرف اس بنا پر شرک کے جرم سے بری نہیں ہو سکتا کہ اس نے اپنی اس متاع کو زبان سے معبود نہیں کہا ہے اور سجدہ نہیں کیا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے اس وضاحت سے کہ یعنی ضروری نہیں ہے کہ آدمی زبان سے تسلیم کرے کہ ہاں، مثال کے طور پر کچھ لوگ ہیں جو مال و دولت اور جائیداد ان کا سب کچھ ہوتا ہے، اس کے خاطر وہ زندگی میں ہر کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کام جائز ہو ناجائز ہو، ہر طریقے سے وہ دولت سمیٹنے کے شوقین ہوتے ہیں، اپنی جائیدادیں بنانے کے شوقین ہوتے ہیں، چاہے وہ جائز طریقے سے ہو یا ناجائز طریقے سے ہو۔ بالکل اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو اقتدار کی ہوس ہوتی ہے،
وہ اقتدار اور طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے خاطر وہ زندگی اپنی لگا دیتے ہیں، جان لڑا دیتے ہیں، کوئی ہر طریقہ اختیار کرتے ہیں، چاہے جائز ہو چاہے ناجائز ہو، چاہے کہ کسی کا حق تلف کر کے جو ہے نا یہ کام کرنا پڑے، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے یہ کام کرنا پڑے، یہاں تک کہ کسی کو قتل کر کے بھی یہ کام کرنا پڑے، تو بھی وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح انہیں اقتدار مل جائے، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہو جائیں۔ تو یہ خدا بنا لینا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے مال و دولت جائیداد کو اپنا خدا بنا لیا، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اقتدار کو اپنا خدا بنا لیا، کوئی وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، کوئی صدر بننا چاہتا ہے، کوئی وزیر بننا چاہتا ہے، کوئی کسی ادارے کا ہیڈ بننا چاہتا ہے، لیکن چاہتا ہے کسی طرح اس کے ہاتھ میں طاقت آ جائے۔ تو یہ حقیقت میں یہ بھی ایک طرح کا خدا بنا لینا ہے، یعنی وہ خواہش، وہ شوق ہی ان کا سب کچھ ہو گیا، اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ علم کے باوجود، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کچھ ٹھیک نہیں جو کر رہے ہیں، لوگوں نے بھی ان کو نصیحتیں کی ہوتی ہیں کہ یہ دیکھو یہ کام غلط ہے جو تم کر رہے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسی ہوس میں مبتلا رہتے ہیں اور اسی کے لیے اپنا سارا وقت کھپاتے ہیں، ساری محنتیں صرف کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ ظاہر ہے ایک حد تک تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ وہ بندہ اس کام سے، غلط کام سے رک جائے، لوگ بھی اس کو سمجھاتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے اس کو نصیحتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آتا، اس کی نظر صرف ٹارگٹ اس کا وہی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے حاصل کرنی ہے، اور اندھا ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانا ہے کہ دل پر مہر لگ جاتی ہے، کانوں پر مہر لگ جاتی ہے، یعنی دل سوچنے سے قاصر ہو جاتا ہے، کان سننے سے قاصر ہو جاتے ہیں، کسی کی نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ۔ ان کا دل اگر ضمیر کبھی اس طرف مائل بھی کرنا چاہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر وہ دل کے خلاف جا کر، ضمیر کے خلاف جا کر وہ یہ کام کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کسی طرح وہ ان کی وہ خواہش پوری ہو جائے۔ آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، یعنی اندھے بن جاتے ہیں، وہ یہ دیکھتے نہیں کہ جو ہے نا یہ کیا کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام کتنا برا ہوتا ہے، اور ان کے سامنے ایسی مثالیں بھی ہوتی ہیں جس میں وہ جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا انجام برا ہوا، آخر میں پھر وہ تباہ برباد ہو گئے۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے بھی، جانتے ہوئے بھی وہ یہ کام کیے چلے جاتے ہیں، حرص و ہوس میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب جب ہم اسے ہدایت نہیں دے سکے، ہم اسے سمجھا نہیں سکے، دنیا کے نیک لوگوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، وہ ان کی بات نہیں سمجھ سکا، اب کون، اللہ کے علاوہ کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر ایسے ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے انسان کو سبق سیکھنا چاہیے، اچھے لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ اتنی ساری کوششوں کے باوجود بھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی کوششیں غلط تھیں، ناجائز طریقے اختیار کیے انہوں نے، حرام طریقے اختیار کیے انہوں نے، لوگوں پر ظلم کیا، زیادتی کیے، تو اس بات سے لوگوں کو نفرت کرنی چاہیے، اور پھر آخر میں جا کے ان کا انجام وہی ہوتا ہے کہ ان کو مرنا ہوتا ہے ایک نہ ایک دن، اور ان کے عذاب کا سلسلہ دنیا سے شروع ہو جاتا ہے، کبھی وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی ان کے اولادیں ان کو لائق ثابت نہیں ہوتی اور ان کے لیے عذاب بن جاتی ہیں، تو انجام بہرحال ان کا اچھا نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ تم سبق نہیں سیکھتے۔ حقیقت ہے کہ عقل مند انسانوں کو ایسے لوگوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور خود سوچنا چاہیے کہ ہم سے کوئی ذاتی ہے وہ تو نہیں ہو رہے، ہم کسی حرص میں مبتلا تو نہیں ہو رہے۔ کسی چیز کو حاصل کرنا، ایک جائز چیز کو حاصل کرنا جائز طریقے سے منع نہیں ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کو اس کی اجازت ہے، لیکن حد سے بڑھ کے نہیں، ناجائز طریقے سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔